الله الرحمن الرحيم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی کنجوس ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی یہ کہتے ہیں کہ کنجوسی کرو۔ اچھا، بڑی حیران کن بات ہے، کنجوس وہ خود ہیں، لوگوں کو کیوں کہتے ہیں کہ کنجوسی کرو؟ اس لیے لوگوں کو اگر یہ کہیں گے نا تو تبھی اپنا مال بھی بچا کے رکھ سکتے ہیں۔ اگر وہ لوگوں کو یہ کہیں کہ جناب اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو لوگ کہیں گے تو ہی تو اتنا کچھ جوڑے ہے، تو لا نظر اللہ دی راہ خرچ کر۔ سمجھ رہی بات کی؟ تو اس کا آخری حل کیا ہے کہ چپ کر کے نا خود بھی کنجوسی کرو اور کوئی باقیوں کو پہلے ہی پریمپٹیولی کہنا شروع کر دو، دیکھو جی بالکل ہی نہ بندہ خرچ کر دے، کچھ جوڑ کے بھی رکھو۔ تو پھر جس کو آپ یہ مشورہ دے رہے ہیں وہ آپ کو یہ تو نہیں کہے گا کہ سر اللہ کی راہ میں لگائیں۔ سمجھ رہی بات کی؟ تو وہ کیا کرتے ہیں، بخل خود بھی کرتے ہیں، لوگوں کو بھی کہتے ہیں کنجوسی کرو، لیکن اس میں فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ لوگوں کو یہ مشورہ دیں کہ مرنے سے پہلے مدرسے کو سارا کچھ لکھ کے دے کے چلے جائیں، یہ نہیں میں کہہ رہا، لیکن کم از کم اب یہ ارب پتی لوگ ہیں، جب ہم ان کو کہتے ہیں زکوٰۃ دو، وہ کہتے ہیں جی ہم بغیر حساب کتاب کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ کاروبار سارا حساب کتاب سے ہو رہا ہے، زکوٰۃ بغیر حساب کتاب کے۔ وہ کہتے ہیں جی اللہ سے کیا حساب کرنا؟ وہ بیسیکلی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے تھے، حساب کریں گے تو ان کی زکوٰۃ زیادہ نکلے گی، بغیر حساب کتاب کے تو مہینے میں 11ویں کرا دی، بس ختم۔ حساب کریں گے تو پتہ چلے گا بھائی 1,00,000 پہ 2,500 نکالنا تو آسان ہے، 1 کروڑ پہ 2,50,000 نکالنا تھوڑا سا مشکل ہے، اور 1 ارب پہ 2.5 کروڑ نکالنا ہر سال، ہاں ہوں سمجھ لگی ہے۔ اور جن کے اربوں کے بزنس ہیں وہ کیا کریں گے؟ تو اس لیے پھر وہ حساب کرتے ہی نہیں، حساب کے بغیر کوئی نہیں۔ اللہ نے ہر چیز حساب کے ساتھ رکھی ہے، نمازیں بھی 5 ہیں اور ان کی رکھتے بھی فکس ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جو اللہ توفیق دے فجر دے پڑھ لو، نہ 2 ہی پڑھنے ہیں، 3 پڑھے تب بھی مردود، 1 پڑھا تب بھی مردود۔ زور کے 4 ہیں، 4 کو 8 پڑھے تب بھی مردود، 4 کو 2 کیا تب بھی مردود، اللہ ہے کہ وہ سفر میں ہے تو وہ اللہ نے اجازت دی ہے۔ اور وہ چھپاتے ہیں جو عطا فرمایا ہے انہیں اللہ نے اپنے فضل سے۔ چھپاتے کیا ہے کہ مطلب وہ کہتے ہیں میں تو پلے کچھ ہے ہی نہیں جی، ظاہر کنجوسی کرنے کے لیے یہی کہنا پڑے گا نا جی، میں تو اپنی 2 وقت کی روٹی مشکل پوری ہوتی ہے۔ یہ آپ دیکھیں گے اتنا بزنس ہوتا ہے اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ چھپا رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ شیخی بگاڑنا بھی ناپسندیدہ ہے اور ناشکری بھی ناپسندیدہ ہے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، مسند احمد میں بھی ہے، مشکات میں بھی آپ کو کتاب اللباس میں مل جائے گی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے نعمتوں سے نوازتا ہے تو اس چیز کو وہ پسند فرماتا ہے کہ اس کی نعمتوں کا اثر اس بندے پہ دکھائی دے۔ اور ابو داؤد میں ایک اور حدیث ہے، مشکات میں بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا جس کے بال بکھرے تھے، آپ نے فرمایا اسے کوئی چیز نہیں ملی کہ بال سیدھے کر لیتا؟ اور ایک اور شخص آیا جس کے کپڑے میلے تھے، آپ نے فرمایا اسے کوئی چیز نہیں ملی کپڑے اپنے درست کر لیتا؟ تو بالکل یہ گند ملان بھی رہنا، ملانگ، یہ کو پسندیدہ نہیں ہے۔ ہاں سادگی پسندیدہ ہے۔ وہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جس نے دنیا میں شہرت کا لباس چھوڑ کے سادہ لباس اختیار کیا، اللہ تعالیٰ پبلکلی جنت کا حلہ اسے قیامت والے دن پہنائے گا۔ سادگی کی بہت ہے اہمیت، اور اس کا ایک سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، جس نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا، اللہ قیامت والے دن اسے ذلت کا لباس پہنائے گا۔ شہرت کا لباس کیا ہے کہ میں ڈومیننٹ نظر آؤں۔ آپ ذرا یہ علماء کو آپ نے دیکھا ہے وہ جو اوپر گونے پہنی ہوتی ہیں اور اوپر جو گوٹے لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ یعنی باقاعدہ ڈومیننٹ ہونے کے لیے۔ ابھی ہماری یہ جو ایک پگڑیوں والی جماعت ہے اس میں تو ساروں نے پگڑی پہنی ہوتی ہیں، تو جو ان کے امیر تھے انہوں نے ڈومیننٹ ہونے کے لیے یہاں پھول لگانا شروع کر دیا، اور وہ پھول صرف انہوں نے لگایا ہوتا ہے اور کسی نے نہیں۔ مطلب کوئی وزنی ہے جو صرف وہی اٹھا سکتے ہیں، نہیں پتہ چل جائے کہ یہ
دی بیسٹ امنگ دا بیسٹ ہے. کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرتے ہیں جس سے وہ نظر آئے, تو ڈومینیٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں. سادگی کے اندر ہی فائدہ ہے. میں بھی یہ جو آپ پگڑی اور یہ چیز دیکھ رہے ہیں نا, یہ صرف درس کی ریکارڈنگ کے لیے ہوتا ہے, باقی تو میری بھی عام انسانوں والی زندگی ہے. درس کی ریکارڈنگ کے لیے اس لیے کہ یہ درس کو ریکارڈ کروانے کا سرٹیفکیٹ ہے. انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں جس کی پگڑی نہ ہو اس کو لوگ کہتے ہیں کہ جس کی تو بات ہی سننی, اس کی تو شکل ہی مسلمانوں والی نہیں ہے. تو ہم ہر وہ سنت اڈاپٹ کریں گے جس کی وجہ سے لوگ ہماری بات سن لیں. اس کو اڈاپٹ تو سنت کی نیت سے کریں گے, لیکن اسٹریٹجی بھی ہے. کئی لوگ کہتے ہیں جی کبھی ٹوپی میں درس ریکارڈ کروا دیں. نہیں, یہ بہانہ انٹر ہی نہ ہونے پائے. اب ڈاکٹر ذاکر نے ایک بڑی اچھی باتیں کرتے, لوگ کہتے ہیں جی ٹائپ آئی ہوئی ہے نا, بس وہ ان کی باتوں کی طرف توجہ ہی کوئی نہیں. غامدی صاحب کی کوئی اچھی بات آ جائے, وہ کہتے ہیں جی اس نے تو اپنے اوپر اسلام نافذ نہیں کیا ہوا. پروفیسر احمد فی اختر صاحب کو کہتے ہیں جی ان کی داڑھی نہیں ہے. چونکہ یہ ذہن ہی ہے. اب میرے بارے میں یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ داڑھی نہیں ہے, پوری نہیں ہے, پگڑی نہیں ہے, کرتا شلوار نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو پھر اور بہانے گھڑ لیتے ہیں. لیکن ایٹ لیسٹ جتنے بہانے ہم ایڈریس کر سکتے ہیں اتنے تو کریں. باقی پوری تو صرف اللہ کی ذات ہے, مخلوق تو کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتی. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے کافروں کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. اچھا, یہ جب آتا ہے نا والکافرین, لوگ بڑے بے فکر ہو جاتے ہیں. اچھا ہے کافروں کے بارے جیسا ہوتا نہیں کیا جا رہا ہے. اب کیا کریں جی ہم, پنجابی میں تو تراویح سے وی تراویاں بن جاندیاں نے, ان جاہلوں کا کیا کریں. تو قرآن میں اور عربی لنگوسٹک میں کفر کا صرف مطلب یہ نہیں ہوتا جو نان مسلم ہم لیتے ہیں. کفر کہتے ہیں انکار کو, کفر کہتے ہیں ناشکری کو. جو غیر مسلم ہے اس کو ہم کافر کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس نے اللہ کے نبی کا انکار کیا. مسلمان بھی کافر ہو سکتا ہے. کس طرح؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے, بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے. تو اللہ کے فضل سے, بلکہ کہنا چاہیے اللہ کے غضب سے, پاکستان کے مسلمانوں کی اکثریت کافر ہے. عقیدے میں ہم مسلمان مانتے ہیں, عملاً کافر ہیں کیونکہ نماز چھوڑ رہے ہیں. لیکن ان کو ہم کافر نہیں کہتے. کیوں؟ عقیدے میں مسلمان ہیں, ان کے کلمے کا احترام کرتے ہیں. جس طرح صحابہ نے خوارج کے کلمے کا احترام کیا, حالانکہ خوارج صحابہ کو اعلانیہ کافر کہتے تھے. یہ ہم نے صحابہ کا فہم لیا ہے کہ اگر کسی میں کوئی کفر کی بات بھی پائی جائے اور وہ آپ کا اہل قبلہ اور اہل کلمہ ہے, آپ اس کی تکفیر نہیں کریں گے ورنہ دعوت کا دروازہ بند ہو جائے گا. ایک بڑا یہ خارجیوں کی اپروچ ہے کہ آپ کلمہ گو کو کافر کہنا شروع کرتے ہیں. جس طرح ہمارے یہاں پہ کئی جماعتیں ہیں جو خوارج والا کام کر رہی ہیں, دوسروں کی تکفیر کرتی ہیں. اس ایشو کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بہرحال عربی میں کفر کہتے ہیں ناشکری کو, انکار کو. اچھا, غیر مسلم بھی ناشکرہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس نے اللہ کی دعوت کو قبول نہیں کیا, پیغمبر کی قدر نہیں کی, تو ناشکرہ ہے. جس اللہ نے اس کو پیدا کیا وہ اس کی عبادت نہیں کرتا, وہ ناشکرہ ہے. تو اگر ایک کافر اللہ کی عبادت نہ کر کے ناشکرہ ہے, تو مسلمان عبادت نہ کر کے شکر گزار ہے؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو وہ بڑا مجرم ہے. جو بندہ ریگستان میں پیاسا مر جائے اس پہ کم ترس آئے گا آپ کو, لیکن جو دریا کے کنارے پیاسا مر جائے اس پہ زیادہ ترس آئے گا کہ ظالم تجھے پتہ ہی نہیں دریا تیرے سامنے سے گزر رہا تھا, تیرے گھر میں قرآن موجود تھا اور تو شرک پہ مر گیا. چلو جس تک قرآن کی دعوت نہیں پہنچی اس کا معاملہ تو اللہ کے سپرد, تو کیوں بدبختی میں مر گیا؟ تو یہ بھی کفر ہے. کفر کہتے ہیں ناشکری کو. لہذا قرآن پڑھتے ہوئے جب بھی یہ ذکر ہے نا کفر کا, تو یہ آپ نے اس کا ترجمے سے فوراً جو ہے وہ ٹرمپ یا مودی کو ذہن میں نہیں لے آنا. اس میں حافظہ اللہ, آیت اللہ, مدہ ذلہ, دامت برکاتہ عالیہ بھی آ رہے ہوں گے, ڈپینڈنگ اپان دا سچویشن. ظاہر ہے جی, ایک بندہ کہتا ہے جی میں عالم دین ہوں, اور آپ اسے کہتے ہیں قرآن میں یہ لکھا ہے, اور وہ کہتا ہے جی جاؤ پہلے ڈگری لے کے آؤ, میں نہیں مانتا تمہاری بات. آپ کے بخاری میں یہ لکھا ہے, آپ کے نہیں مان. میں نے کئی بار ایک واقعہ سنایا, ہمارے ایک بھائی, انہوں نے حنفیوں کی مسجد میں ایک نماز پڑھی, دیوبندی یا بریلوی کسی ایک مکتب فکر کی مسجد تھی, اور وہ جو امام صاحب تھے نا, انہوں نے
اپنے ساتھ وہ ایک ڈیسک رکھا ہوا تھا، جس وہ ڈیسک رکھے ہوتے ہیں نا عموماً، جس کے نیچے چھوٹا سا تالا بھی لگا ہوتا ہے، اور اس پہ وہ رکھ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں. تو اس ڈیسک کے اوپر انہوں نے مسلم شریف رکھی ہوئی تھی. اچھا مقتدی تو کتنے روب کھا رہے ہوں گے کہ صحیح مسلم پڑھی ہوئی ہے. تو وہ نماز پڑھ کے جب فارغ ہوئے نا، تو انہوں نے امام صاحب سے کہا کہ میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے کہ ابھی بھی آپ نے جو ہمیں نماز پڑھائی ہے نا، وہ اس طریقے کے مطابق نہیں ہے جو آپ کے ڈیسک پہ کتاب رکھی ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے. ہائے ہائے ہائے، چھکا ہے کہ نہیں؟ کتنا بڑا چھکا ہے کہ جو کتاب اس نے ادب کے ساتھ سامنے رکھی ہوئی ہے، اس کتاب کے پاس کھڑے ہو کے وہ نماز پڑھی ہے جو اس طریقے سے ہٹ کے ہے جو اس کتاب کے اندر ہے. اب اس کا جواب تو یہ ہونا چاہیے کہ بیٹا بتائیں مجھے کہاں میں نے غلطی کی ہے. اور ایڈے ہی سادے ہو تسی، وہ سر وہ فزکس اور میتھ دا پروفیسر ہوتا ہے جہاں کہتا ہے بیٹا دسو غلطی کتنے ہوئی ہے، میں ہنے توبہ کرنا، اور تو انہوں اینڈ تے بولے گا تھینک یو، اے بولے گا پھینک دیو. پھر کہتے ہیں عزت نہیں لوگ کرتے. عزت کیوں کریں؟ عزت کیسے کریں؟ آپ کی عزت کرواتے ہیں آپ کی حرکتیں ہیں عزت کروانے والی. تو وہ کہتے ہیں جب میں نے اسے کہا نا کہ یہ جو مسلم شریف رکھی ہے تم نے، ابھی جو نماز پڑھائی ہے وہ یہ ڈیسک والی کتاب جو تمہاری اپنی کتاب ہے اس میں نہیں لکھا. اس کا تو جواب ہونا چاہیے تھا کھولتے 10 منو، یہی ہونا چاہیے تھا نا. وہ کہتا ہے اس نے جواب نہیں دیا، وہ غصے سے کھڑا ہوا اور اپنے نیچے سے یوں مسلح کھینچا اور کہا آپ کو علماء سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے، ہر ٹائم ایک سرٹیفکیٹ ہے کہ آپ کو علماء سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. چلیں تمیز اس کو نہیں ہے، آپ کو جواب دینے کی تمیز ہے. یہاں کئی لوگ آتے ہیں بڑے روڈ انداز میں سوال کرتے ہیں، تو میں نے کبھی یہ نہیں کیا کہ میں ان کے اس روڈ انداز میں سوال کا جواب نہ دوں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں کسی کو تھوڑا گائیڈ کروں کہ یار اس کو یوں نہیں یوں یہ چیز ہے، لیکن جواب ضرور دوں گا کیونکہ اس سے میری آخرت جڑی ہوئی ہے. اگر مجھے ایک بندہ آ کے بتاتا ہے کہ جی یہ آپ نے اپنے ڈیسک پہ جو کتابیں ہیں آپ نے جو بات کی فلاں تو اس کے خلاف ہے، تو مجھے تو رات کو نیند نہیں پڑنی چاہیے. اللہ کی وجہ سے آج تک کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ جو آپ بیان کر رہے ہیں وہ اس کے الٹ لکھا ہوا ہے. ان کو بھی پتا ہے، ہمارے مخالفین کو بھی پتا ہے کہ جو کچھ کہہ رہا ہے لکھا یہی ہوا ہے، بس بیان نہ کریا کرے. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وہ لوگ جو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، نہ وہ اللہ پر ایمان رکھ رہے ہوتے ہیں نہ آخرت پر. اگر ان کا اللہ پہ ایمان ہوتا تو لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نہ کر رہے ہوتے. اس میں کافر بھی داخل ہے اور مسلمان بھی، کیونکہ اجر کس سے لینا ہے؟ اللہ سے. اور ایسا جو بدبخت ہے وہ تو ہو جائے گا شیطان کا ساتھی، اور وہ بہت ہی برا ساتھی ہے جس کا ساتھی شیطان بن جائے. یعنی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، اجر بھی کوئی نہیں مل رہا، ریاکاری کی وجہ سے اس کا عمل بھی زیرو سے ملٹیپلائی ہو رہا ہے. اور اس میں پھر وہی حدیث جو میں نے کئی دفعہ بیان کی کہ سخی کو بھی، شہید کو بھی اور عالم کو بھی، صحیح مسلم میں آتا ہے، جہنم میں پھینک دیا جائے گا صرف اس وجہ سے کہ اللہ کہے گا یہ سب کچھ تو نے دنیا کو دکھانے کے لیے کیا. اور اس پہ ترا تو وہ حدیث ہے مسند احمد کی کہ جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. نماز پڑھ رہا ہے اللہ کی اور یہ شرک، کیونکہ نیت کسی اور کو دکھانے کی. جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا. قل اعوذ باللہ تعالی. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. اور کیا نقصان ہو جاتا ہے ان کا کہ اگر یہ اللہ پر ایمان لاتے ہوئے یہ کام کرتے اور آخرت پہ، یعنی دنیا سے تعریف کروا کے نہ اجر لیتے، کہتے کہ میرا اللہ مجھے اجر دے گا، آخرت میں مجھے بدلہ ملے گا. کیا یہ اچھا ہوتا؟ پیسے تو ویسے ہی ان کے نکل کے جیب سے، مال تو ویسے ہی چلا گیا، نہ ادھر اجر ملا نہ آخرت میں ملا، تو بیڑے گرک کر لیا نا. ایک نیت درست کر لیتے تو سب کچھ سیدھا ہو جاتا اور خرچ کرتے اس میں سے جو اللہ نے ان کو دیا تھا. اور اللہ تعالیٰ ان سے خوب واقف ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ
وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرے کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ کیا مراد ظلم نہیں کرے گا؟ اگر کسی نے تھوڑی سی بھی نیکی کی ہوئی تو ہم اس کو دگنا کر کے اجر دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ نہیں کہ سنت ہے، اور اللہ کے حضور وہ عظیم اجر پائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اگر کسی نے ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہے میں اسے ضائع نہیں کروں گا، اور میں اس ذرے کو بھی بڑھا دوں گا اس کے لیے۔ جس کو گیون سرکمسٹانسز جتنے تھے وہ اس میں اتنی نیکی کر سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کی نیکی کو بڑھا دے گا۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس نے ذرے کے برابر بھی خیر کیا ہوگا قیامت والے دن اس کا اجر پا لے گا، اور جس نے ذرے کے برابر کوئی شر والا معاملہ کیا ہوگا تو اس کی سزا بھی پا لے گا۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے اسے دھو ڈالے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔